سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے دروس کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند اور اہم پہلوؤں کو زیر بحث لائیں گے۔ پچھلا درس آپ نے ہمارا سماعت کیا، اس کا کچھ اختصار سے خلاصہ عرض کرتا چلوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر طائف سے واپسی ہوئی اور آپ کو مقام نخلہ پر 9 جنات نے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت پائی۔ پھر اپنی قوم کی طرف جا کر اسی دعوت کو عام کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور اپنے مشن میں مزید پختگی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پیش قدمی جاری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کی طرف دعوت دینے کے لیے جاتے رہے، یہاں تک کہ کوئی بھی شخص آپ کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین میں کوئی تزلزل واقع نہیں ہوا۔ آپ استقامت کے ساتھ اپنی منزلیں عبور کرتے جا رہے تھے، مزید پیش قدمی فرماتے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی کندہ، بنی حنیفہ اور بنی عامر اور اس کے علاوہ بنی شیبان بن ثعلبہ، ان قبائل کے پاس جا کر دعوت دی آپ نے، لیکن ان میں سے کسی قبیلے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کا انکار بھی اپنے مشن میں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکا۔ اب آگے ہم اس کا تسلسل لیے چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی ابس کو منتخب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی ابس کی طرف اپنی دعوت فکر لے کر پہنچے۔ جناب عبداللہ اپنے والد اور پھر ان کے والد یعنی اپنے دادا کے واسطے سے یہ روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا فرماتے ہیں ہم جمرۃ الاولیٰ کے سامنے مینا کے میدان میں خیمہ زن تھے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور زید بن حارثہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اولین افراد میں شامل تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعوت اسلام دی، اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کی دعوت دی، لیکن ہم میں سے کسی شخص نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ بنی حنیفہ قبیلہ، بنی کلب اور دیگر قبائل کے بعد یہ بنی ابس قبیلے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن اس قبیلے نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہیں کہا۔
اس قبیلے میں ایک شخص جو کہ سلیم العقل اور سلیم الفطرت شخص تھا، جس کا نام میسرہ بن مسروق الابسی، یہ مورخین نے لکھا ہے، میسرہ بن مسروق الابسی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بہت بھلی معلوم ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا نور اس کے دل میں اترتا ہوا سے محسوس ہوا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، اگر ہم اس شخص کی دعوت پر لبیک کہیں اور انہیں اپنا مہمان بنا کر اپنے پاس رکھیں تو یقیناً ہمارے حصے میں ازلی سعادتیں آئیں گی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کامیابیاں اس شخص کے قدم چومیں گی۔ لیکن اس کی قوم نے اس کی بات کو پھر توجہ نہ دی اور اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کی قوم کا جواب تھا، میسرہ، اس بات کو رہنے دو، جب ہم اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو ہم اس بات کا بوجھ کیوں اٹھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کرنے کی ذمہ داری اپنے سر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب میسرہ کی گفتگو کو سنا تو آپ کے دل میں میسرہ بن مسروق الابسی کے لیے ایک نور پیدا ہوا، ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا کہ یہ شخص میری دعوت کو جلد قبول کرے گا اور میری دعوت پر جلد از جلد لبیک کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسرہ سے گفتگو کی۔ اس نے گفتگو کے آخر میں کہا کہ آپ کی گفتگو عمدہ ہے، آپ کی گفتگو سراپا نور ہے، لیکن میری قوم اس معاملے میں میری مخالفت کر رہی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کی طرف واپس لوٹ جاؤں، اپنے قبیلے کی طرف، اور آپ کی دعوت پر غور و فکر کروں، ان لوگوں کو آپ کی طرف دعوت دوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے کچھ مہلت دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جیسے تمہیں بھلا معلوم ہو تم ویسا ہی کرو۔ مسروق ایک شخص، میسرہ بن مسروق الابسی، یہ ایک ذہین شخص تھا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، کیوں نہ ہم فتق کے یہودیوں سے اس نبی کے متعلق تصدیق کروائیں؟ کیا یہ وہی آخری نبی ہے جن کے متعلق ان کی کتابوں میں نشانیاں موجود ہیں، یا جن انبیاء علیہم السلام پر یہودیوں کا ایمان ہے، ان انبیاء نے جس نبی آخر الزمان کی بشارتیں دی ہیں، آیا یہ وہی ہیں یا نہیں؟ اس کی قوم نے اس کی بات کو مان لی اور قبول کیا۔ اس کے بعد میسرہ گھر جانے کی بجائے اپنی قوم کے چند افراد کو لے کر فتق کے یہودیوں کے پاس آئے، اور یہودی علماء سے رابطہ کرنے کے بعد کس نتیجے پر پہنچے وہ اس عبارت سے آپ سمجھ جائیں گے۔ میسرہ بن مسروق نے یہودی علماء سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس نبی آخر الزمان کی علامات کیا ہوں گی؟ تو یہودی علماء نے کہا، النبی الامی العربی یرکب الحمار ویجتزی بالقصرۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر ولا بالجاد ولا بالسبط فی عینہ حمرۃ مشرق اللون، خطہ عرب سے تعلق رکھنے والے وہ نبی آخر الزماں ہوں گے۔ یہ نشانی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ ایسے جلیل القدر نبی مبعوث ہوں گے جن کا لقب امی ہوگا۔ آپ امی تھے، آپ کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے، دراز گوشت پر سواری فرمائیں گے، یہ علامت بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ انتہائی کفایت شعری ان کی شان ہوگی۔ یہ کفایت شعری گفتگو میں بھی ہے، زندگی کے دیگر معاملات میں بھی ہے کہ متوازن گفتگو فرمائیں گے، ہر چیز کے اندر ایک توازن نظر آئے گا۔ اور فرمایا کہ بدنی حسن کے لحاظ سے نہ ضرورت سے زیادہ لمبے ہوں گے، نہ ہی پست قد، کیسو مبارک نہ زیادہ گھنگریالے ہوں گے، نہ ہی بالکل سیدھے۔ آپ کی آنکھوں میں سرخی کا ڈورا ہوگا اور چہرہ چمکدار ہوگا۔ یہ تمام علامات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھیں، اور ان کا مشاہدہ میسرہ بن مسروق الابسی اور اس کے دیگر احباب بھی کر چکے تھے۔ اب یہودی علماء نے کہا کہ اگر جس شخص نے تمہیں دعوت دی ہے اس میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو پھر جان لو کہ وہی نبی آخر الزمان ہے۔ میسرہ نے کہا، اے میری قوم، اب معاملہ بالکل واضح ہو چکا ہے۔ جب ہم دوبارہ موسم حج میں آئیں گے تو ان سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے شہر کی طرف لوٹ گئے۔ ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور پھر 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے، آپ نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا جو کہ سن 10 ہجری میں تھا۔ یہ وہ آخری حج تھا، یہی آپ کا پہلا حج تھا اور یہی آخری حج تھا۔
اس حج میں میسرہ بن مسروق کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہوئی. یہ وہی میسرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہجرت کرنے سے 5 سال پہلے ملا ہے. اور جب 5 سال پہلے ملا ایک طویل عرصہ گزر گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور وصال سے 1 سال قبل مکے میں دوبارہ تشریف لائے. یعنی طویل عرصہ ہے، کئی سال ہیں، کم و بیش 10 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے. میسرہ کی ملاقات اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ ہوئی. یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا. میسرہ بن مسروق کو دیکھتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے. میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے آپ کی پیروی کا شدت سے خواہش مند تھا، لیکن حالات و واقعات نے اجازت نہ دی کہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہو کر اسلام قبول کر سکوں. اور اس وقت میرے ساتھ آنے والے بہت سے افراد ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا جذبہ رکھتے تھے لیکن اسلام قبول نہ کر سکے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ کی اطاعت پر اس دنیا سے نہیں گئے، جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان کی آخرت کا معاملہ کیا ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس نے مجھے پایا اور میرا کلمہ نہ پڑھا اور مجھ پر ایمان نہ لایا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے. میسرہ نے فوراً اسلام قبول کیا اور کہا، الحمدللہ الذی انقذنی فاسلم وحسن اسلامہ وکان لہ عند ابی بکر مکان. اس نے کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آتش جہنم سے بچایا، پھر وہ مشرف با اسلام ہوا، وحسن اسلامہ، اور اچھے طریقے سے اسلام قبول کیا اور عمر بھر احکام الہی کو حسن و خوبی کے ساتھ سر انجام دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میسرہ بن مسروق الابسی کی بہت محبت رکھتے تھے اور اس کے ساتھ بڑا محبت والا اور ادب والا معاملہ فرماتے تھے. جن قبائل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے اجتماعات میں دعوت اسلام دی، ان کے نام بنی عامر، بنو غسان، بنی فزارہ، بنی مرہ، بنی حنیفہ، بنی سلیم، بنی قیس، بنی نصر بن حوازن، بنی ثعلبہ، بنی عقابہ، قندہ، کلب، بنی حارث بن قعب، بنی عذرہ، بنی قیس بن حتیم. یہ وہ قابل ذکر قبائل ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر آنے کے موقع پر دعوت اسلام دی، لیکن ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہ ہو سکے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کو جب کسی بات کی خبر پہنچتی کہ فلاں جگہ پر مختلف لوگوں کا اجتماع فلاں مقصد کے لیے اکٹھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے ایسے مقامات کا رخ فرماتے. جیسا کہ یہ حج کا موقع ہے، اس میں دور جاہلیت کے مطابق مختلف قبائل اپنے اپنے حج کے فرائض سر انجام دینے کے لیے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قبائل کے جو رہائش گاہیں تھیں، ان کے خیمے جو لگائے جاتے تھے، ان پر جا کر دعوت اسلام دیتے اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت، اپنی رسالت کی دعوت دیتے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف تجارتی منڈیوں کا اور مختلف بازاروں کا بھی رخ کیا، جہاں پر آپ کو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ یہاں پر ایک لوگوں کا اچھا بھلا اجتماع پایا جائے گا، تو آپ انہیں دعوت اسلام دینے کے لیے وہاں پر ضرور تشریف لے کر جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 بڑے بازار یہ عرب کی سرزمین پر مشہور ہیں، اور ان 3 بازاروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تشریف لے کے جاتے. ایک اوقاس، یہ نخلہ اور طائف کے درمیان ہے. ذو المجاز، یہ عرفہ کے پچھلی جانب ہے. اور تیسرا بازار مجنہ، یہ مر الزہران میں ہے، یہ ایک مقام ہے. یہ 3 بازار ہیں جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات تشریف لے کے جاتے، اور یہ تجارتی منڈیاں تھیں جہاں پر آنے جانے والے لوگوں کے لیے کوئی کسی قسم کی روک ٹوک نہ ہوتی. یاد رہے کہ ویسے تو عرب کے متعدد مقامات پر میلے منعقد ہوتے، لیکن یہ 3 مقامات اوقاس، ذو المجاز
اور مجنا، ان 3 تجارتی منڈیوں کو بڑی ہی زبردست اہمیت حاصل تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ تینوں مکہ مکرمہ سے قریب تھی، اور جو لوگ حج کے لیے آتے تھے وہ ان 3 منڈیوں میں ضرور جاتے تھے، لہٰذا ان 3 منڈیوں میں دیگر منڈیوں کی نسبت لوگوں کا رش زیادہ پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان 3 منڈیوں پر خصوصی توجہ دی، اور ان 3 منڈیوں میں، ان 3 بازاروں میں آپ خود تشریف لے کے جاتے اور دعوت فکر دیتے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جو لوگ آتے جاتے تھے ان لوگوں کے لیے ان 3 منڈیوں میں جانا ایک بدیہی امر تھا، یقینی تھا وہ یہاں پر جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ عرب کے حالات ایسے تھے کہ نسبی عصبیتوں کے باوجود باعث اور اپنے اور دوسرے قبیلے کے درمیان لڑائی جھگڑے کے باعث اور آپسی لڑائی جھگڑوں کے باعث کوئی قبیلہ بھی دوسرے فرد کو اپنی حدود اربا سے اور اپنے سامنے سے گزرنے نہیں دیتا تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے سفر کرنے میں بہت سے مسائل تھے۔ لیکن حج کے دوران تمام قبائل اس بات پر متفق تھے کہ آنے جانے والوں کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں کی جائے گی، اپنے ہر طرح کے دشمن کو اپنے راستے سے گزرنے کے لیے جگہ دی جائے گی، اور ایسے شخص کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی اگرچہ اس سے ہماری دشمنی ہو۔ لہٰذا حج کے دنوں میں لوگوں کا آنا جانا زیادہ بڑھ جاتا تھا اور ہر طرح کا تحفظ ان کو فراہم کیا جاتا تھا۔ ہاں، حج کے ایام گزرنے کے بعد ان لوگوں کے معاملات اپنی اصل پر لوٹ آتے تھے، اور یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی دشمنیاں نسل در نسل نبھاتے۔ لیکن دوران حج، ایام حج میں سفر پر کسی قسم کا بھی کوئی روک ٹوک نہ ہوتی، اور کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے سامان کو لوٹنا یہ اپنے لیے اخلاقی جرم تصور کرتا۔ لہٰذا ان 3 منڈیوں میں ایام حج میں سب سے زیادہ لوگوں کا رش دیکھا جاتا، اس لیے ان 3 بازاروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیادہ تھا، کیونکہ ان 3 بازاروں کی طرف آنے والے لوگوں کا رش، پوری دنیا سے آنے والے لوگ، عرب کے دیگر قبائل، عرب کے گرد و نواح سے آنے والے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ اگر میں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں تو اسلام بہت جلدی سے عرب اور عرب کے گرد و نواح میں پھیلے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی ہدف یہ 3 بازار رہے ہیں۔ قبیلہ اوقاز، بازار اوقاز، بازار ذو المجاز، بازار مجنا، اور جن لوگوں نے اپنے کسی بھی فن کا لوہا منوانا ہوتا وہ بھی ان 3 بازاروں کا رخ کرتے۔ شعر و شاعری، اپنی فصاحت و بلاغت اور بہترین خطابت، اپنے ہر طرح کے جوہر کو منوانے کے لیے لوگ بھی انہی 3 بازاروں کا رخ کرتے۔ اس سے ان کا سکہ عام لوگوں کے اندر بیٹھ جاتا اور ان کو عرب میں جانا جاتا، کیونکہ عرب سے آنے والے تمام افراد چونکہ ان بازاروں کا رخ کرتے تھے، اس لیے ان بازاروں میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو غیر معمولی طور پر منوانے پر تیار ہو جاتا تو اس کا سکہ پورے عرب پر جلد ہی مان لیا جاتا، ایسے شخص کی شہرت پورے عرب میں عام ہو جاتی۔ لہٰذا عوام کے ادبی ذوق اور شعراء اپنے قصائد، خطباء اپنی فصیح و بلیغ خطبات وغیرہ کے لیے انہی، اور ادبی اور ثقافتی محافل کے لیے انہی بازاروں کا رخ کرتے۔ لہٰذا اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کس قدر اہمیت کے حامل بازار سمجھے جاتے تھے، اوقاز، ذو المجاز اور مجنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو طارق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذو المجاز کی منڈی میں نے دیکھا، اس وقت آپ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا ابو طارق نے بھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے۔ وخلفہ رجل لہ غدیرتان یرجمہ بالحجارۃ حتی عدم قابہ یقول یا ایھا الناس لا تسمعوا منہ فانہ کذاب۔ ابو طارق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص کھڑا تھا جس کے بال دونوں طرف سے اس کے سینے پر لٹک رہے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پتھر بھی مار رہا تھا، یہاں تک کہ آپ کے قدمین مبارک خون آلود ہو گئے تھے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا تھا اس شخص کی بات ہرگز نہ سننا، یہ جھوٹا ہے،
یہ کون تھا؟ میں نے اپنے والد سے پوچھا. ابو طارق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہے اور آپ کی تکذیب کر رہا ہے؟ مجھے میرے والد نے کہا اس کا نام عبد العزیٰ اور کنیت ابو لہب ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور واقعہ لکھا. اس واقعے میں ابو جہل کا ذکر ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بسوق ذی المجاز، ذی المجاز کے بازار میں. وہو یقول لا یا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں کہو کہ اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے. ایک شخص اسی وقت اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا، کہہ رہا تھا یا ایھا الناس لا یغرنکم ھذا عن دینکم فانما یرید ان تترکوا عبادۃ اللات والعزیٰ. اے لوگو یہ شخص تمہیں اپنے دھوکے میں مبتلا نہ کر لے، اپنے دین کے دھوکے میں، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے معبودوں لات اور عزیٰ کی پوجا کرنے سے دور کرے. یہ شخص ابو لہب تھا، ابو جہل تھا. پہلی روایت میں ابو جہل کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں ابو لہب کا ذکر ہے. دونوں روایات اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، کیونکہ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان دونوں افراد کا یہی وتیرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی دعوت کے لیے تشریف لے کر جاتے تو یہ دونوں افراد ابو لہب اور ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی معاملہ روا رکھتے. آپ جیسے ہی لوگوں کو دعوت دیتے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تکذیب کرتے اور کہتے اس شخص کی بات کو کبھی تسلیم نہ کرنا، یہ شخص تمہیں اپنے دین سے دور کر دے گا. ایک اور روایت جو بازار اقاص کے متعلق ہے، یہ جو پہلے میں روایت پڑھی یہ بازار ذو المجاز کے متعلق ہے. اب بازار اقاص کے متعلق میں ایک اور روایت جس کو امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر کے اندر روایت کیا. مدرک فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے تم فلاح پا جاؤ گے. تو میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اطراف سے لوگ ٹوٹ پڑے اور آپ پر کسی نے تھوکنا شروع کیا اور کسی نے مٹی بھر کر آپ کے پیکرے نور پر یعنی آپ کے چہرے مبارک کی طرف پھینکی، اور بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سخت الفاظ کہنے لگے. یہ سلسلہ جاری تھا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی. پس ایک بچی پیالے میں پانی بھر کر لائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور اور اپنے مبارک ہاتھوں کو دھویا اور فرمایا اے میری بیٹی، اپنے باپ کے لیے یہ اندیشہ مت کر کہ کوئی اسے مغلوب کر لے گا یا کوئی رسوا کرے گا. تو میں نے پوچھا، مدرک کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ بچی کون تھی؟ تو مجھے کہا گیا قالوا زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب تھیں جو اپنے والد محترم کے لیے پیالے کے اندر پانی بھر کر لائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس نے دھلایا. عامر بن سلمہ الحنفی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں مشرف با اسلام ہوئے، ان کا تعلق بنی حنیفہ قبیلے کے ساتھ تھا. یہ وہی قبیلہ ہے جس سے مسلمہ کذاب ظاہر ہوا تھا، اس کا ذکر ہم پہلے کر چکے پچھلے درس کے اندر. اس نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار 3 سال دیکھا. آپ اقاص، مجنہ، ذو المجاز ان تینوں بازاروں میں 3 سال تک میں نے خود دیکھا کہ آپ لگاتار تشریف لاتے اور ہمیں ایمان لانے کی دعوت دیتے اور فرماتے کہ میرا دفاع کرو یہاں تک کہ میں اپنے رب کے پیغامات پہنچاؤں، اور اس کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی خوشخبری سناتے. بس نہ ہی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی احسن طریقے سے جواب دیا، بلکہ سخت روئی سے آپ کے ساتھ پیش آتے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے انتہائی درجے کا حلم فرمایا، آپ ہماری سختی پر کوئی سخت رد عمل ظاہر نہ فرماتے. عامر بن سلمہ الحنفی فرماتے ہیں میں اپنے وطن حج کر کے واپس پہنچا تو میری ملاقات ہودہ بن علی سے ہوئی. یہ ایک ذہین و فتین شخص تھا اور طویل العمر شخص تھا. میری اس سے ملاقات ہوئی ہودہ بن علی سے، اور اس نے مجھے کہا کہ سفر حج کے درمیان ہونے والے کوئی واقعات جو اہمیت کے حامل ہوں وہ مجھے بتاؤ. عامر بن سلمہ الحنفی فرماتے ہیں کہ میں نے
انہیں بتایا کہ میں نے ایک قریشی نوجوان کو دیکھا جو باری باری سب قبائل کے پاس جاتا تھا اور انہیں دعوت اسلام دیتا تھا اور کہتا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور میری رسالت کو تسلیم کرو اور دشمنوں سے میرا دفاع کرو تاکہ میں رب کا پیغام تم تک بآسان طریقے پہنچا سکوں۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ ہودہ نے کہا کہ وہ قریش کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ عامر بن سلمہ الحنفی فرمانے لگے، میں نے کہا نسب کے لحاظ سب سے اعلیٰ خاندان یعنی بنو عبد المطلب سے ان کا تعلق تھا۔ ہودہ نے پوچھا کیا وہ محمد بن عبد المطلب تو نہیں؟ عامر بن سلمہ الحنفی فرمانے لگے، میں نے حیرت سے کہا ہاں وہی ہیں۔ اس نے کہا پھر یہ بات یاد رکھنا کہ ان کا دین اس مقام تک آ پہنچے گا جہاں پر تم اور میں بیٹھے ہیں۔ ہودہ بن علی کی بات سن کر عامر بن سلمہ الحنفی فرماتے میں پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا وہ شخص جس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جہاں تم اور میں بیٹھے ہیں یہاں تک ان کا دین پہنچ جائے گا؟ ہودہ بن علی نے کہا اس سے بھی آگے ان کا دین پہنچے گا، یہاں تک کہ مشرق و مغرب میں ان کا دین پھیل جائے گا۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا ان کی بات سن کر، اور جب میں اگلے سال حاضر ہوا انہی 3 منڈیوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت فکر اور دعوت اسلام دیتے ہوئے سنا، لیکن کوئی شخص آپ کی بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ میرے دل میں ہودہ بن علی کی گفتگو وہ محو گردش تھی کہ اس نبی کا دین اس مقام تک جہاں پہنچے گا جہاں سے جس وطن سے میرا تعلق ہے۔ اور اگلے سال جب میں دوبارہ گیا تو یہی معاملہ میں نے دوبارہ دیکھا، ان کی دعوت قبول کرنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ لیکن جب آخری بار میں تیسرے سال گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن اب کی بار حالات بدل چکے تھے۔ پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے چرچے عام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لوگوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا تھا، اور سلیم الطبع لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ مجھے پھر ہودہ بن علی کی وہ بات یاد آئی کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلے گا، یہاں تک کہ تیرے اور میرے وطن تک آ پہنچے گا، بلکہ اس سے بھی آگے تک جا پہنچے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سالہ سال ہر سال حج کے موقع پر دور دراز سے آئے ہوئے قبائل عرب کی طرف اپنی دعوت فکر پیش کرتے رہے۔ ہر قبیلے کے رئیس اور شریف آدمی سے گفتگو کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہوتا؟ جو آپ منڈیوں میں جا کر تشریف لے جا کر گفتگو فرماتے، جو آپ بازاروں میں تشریف لے جا کر گفتگو فرماتے، جو آپ مختلف قبائل کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے تشریف فرما ہو کر گفتگو کرتے، آپ فرماتے لا اکرہ احدا منکم علی شیء من رضی منکم بالذی ادعوہ الیہ فذلک ومن کرہ لہم اکرہوہ انما ارید ان تحرزونی فیما یراد لی من القتل حتی ابلغ رسالت ربی وحتی یقضی اللہ لی ولمن صاحبنی بما شاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم پر کسی چیز سے دباؤ نہیں ڈالتا، میں تمہیں اس بات پر امر پر مجبور نہیں کرتا کہ تم اسلام قبول کرو۔ جو میں دعوت دیتا ہوں پسند آئے تو اسے قبول کر لو، اور جسے پسند نہ آئے میں اسے مجبور نہیں کروں گا کہ وہ ضرور میری دعوت پر ایمان لائے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ مشرکین میرے قتل کے جو منصوبے بنا رہے ہیں تم اس سے میرا دفاع کرو، یہاں تک کہ میں اپنے رب کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں جو فیصلہ چاہے وہ فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت منوانے کے لیے کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کسی قسم کی کوئی زبردستی کا معاملہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی حلم کے ساتھ اور انتہائی محبت کے ساتھ پیش قدمی فرماتے رہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس مقام پر لکھا ہے کہ سال ہا سال کی انتھک کوششیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتھک جد و جہد عرب کے ان قبائل میں کسی مثبت پیش قدمی کا سبب نہ بن سکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن یہ لوگ کسی طرح بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی کوشش، اپنے دن رات ان بازاروں میں جا کر دعوت دینا
وہ لوگ جو حج کے لیے آئیں ان قبائل کی طرف فردن فردن تشریف لے کر جانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوصلے میں کسی قسم کی کمی نظر نہیں آئی، استقامت فرماتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ حالانکہ ان قبائل کی طرف سے آپ کو بہت سخت جملوں کا سامنا بھی رہا، بعض لوگوں نے آپ کے ساتھ درشت گوئی والا معاملہ کیا، اور بعض لوگوں نے آپ کو عملی طور پر، جیسا کہ ہم طائف کے واقعے کو بھی بیان کر چکے ہیں، آپ کو عملی طور پر بھی ضرر پہنچانے کی کوشش کی، لیکن یہ تمام واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت میں کسی قسم کی کمی واقع نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب نبیوں کو جب دعوت فکر دے کر بھیجتا ہے تو ان کو معجزات سے بھی مزین فرماتا ہے، تاکہ وہ اپنے بندوں پر حجت اتمام کر دے کہ یہ فلاں شخص جس نے تم تک میرا پیغام پہنچایا، یہ میری طرف سے میرا برگزیدہ رسول ہے، میرا نبی ہے، اور اس کی دعوت پر ایمان لانا تمہارے لیے لازم ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کی طرف لوٹتے ہیں جس کو معجزہ شق القمر کہا جاتا ہے۔ ان عظیم معجزات میں معجزہ شق القمر، اس واقعے کا ذکر صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند امام احمد بن حنبل اور دیگر کتب احادیث معتبرہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ مفسرین نے اس کو سورہ قمر کی تفسیر کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس کو پہلے میں بخاری شریف کی حدیث سے آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں، اور پھر اس پر ہونے والے اعتراضات جو کہ یہود و نصارہ کی طرف سے کیے جاتے ہیں ان کے اختصار کے ساتھ جواب دیتا چلوں۔ سب سے پہلے تو ہم بخاری شریف کی طرف آتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی صحیح میں لائے کہ معجزہ شق القمر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان عظیم معجزات میں سے ہے جس کو تقریباً تمام کتب معتبرہ نے اپنی اپنی کتب حدیث کے اندر نقل کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، عن عبداللہ ابن مسعود قال انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چاند دو ٹکڑے ہوا، فلقتین فستر الجبل فلقتن وکانت فلقۃ فوق الجبل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اشہد، کہ چاند دو ٹکڑے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے چھپ گیا جبکہ دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اوپر ہی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، یعنی میں نے ان لوگوں پر حجت اتمام کر دی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب المناقب، امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر کتاب صفات المنافقین، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن حبان نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر روایت کیا۔ دوسری روایت عن انس بن مالک، یہ وہی واقعہ دوسرے صحابی سے مروی ہے، عن انس بن مالک ان اہل مکہ سألوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ انہیں کوئی بڑی نشانی دکھائیں، یریہم آیاتن فاراہم انشقاق القمر مرتین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی معجزہ دکھائیں، آپ نے انہیں چاند کو دو لخت کر کر دکھایا، یعنی چاند کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس روایت کو بھی امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا۔ تیسری روایت، اس روایت کو جبیر بن مطعم نے روایت کیا، اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں لائے۔ قال انشق القمر على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقالوا سحرنا محمد فقال بعضهم لئن كان سحرنا فما يستطيع ان يسحر الناس كلهم۔ جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا اس پہاڑ یعنی جبل ابو قبیس پر، اور ایک اس پہاڑ یعنی جبل قیقان پر کفار نے کہا محمد نے ہم پر جادو کر دیا۔ تو انہی میں سے بعض لوگ کہنے لگے اگر انہوں نے ہم پر جادو کر دیا تو وہ تمام اطراف یعنی عرب کے گرد و نواح کے لوگوں پر جادو تو نہیں کر سکتے۔ یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ محمد نے ہم پر جادو کر دیا، یہ الفاظ ذہن نشین کر لیجئے، کیونکہ قرآن کریم نے
بیان فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 54 ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر اعتراض کیا کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا یہ قیامت کے قریب واقع ہوگا یا قیامت کے وقت وقوع پذیر ہوگا، لیکن اس بات کا رد اگلی آیت سے ہم کرتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَاتٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلے آنے والا طاقتور جادو ہے۔ یہ وہی بات ہے جو کفار نے کہی تھی سحرنا محمد نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ کفار نے یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا تذکرہ قرآن کریم سورہ قمر آیت نمبر 54 کے اندر فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَاتٍ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ ایک قوی جادو ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت اور یہ حدیث مل کر اس بات کی طرف ایک نتیجہ خیز معنی پیدا کر رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ معجزہ ہو چکا ہے، یہ قیامت کے قریب رونما نہیں ہوگا۔ اگلی آیت نے کہہ دیا کہ جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہی جادو ہے جو بہت قوی جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم معجزے کے متعلق ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ جس کو امام خرپوتی نے شرح قصیدہ بردہ کے اندر اس شعر کے 75ویں قصیدہ بردہ کے 75ویں شعر کے تحت لکھا۔ شعر یہ ہے اقسمت بالقمر المنشق ان لہ من قلبہ نسبۃ مبرورۃ القسم، میں دو ٹکڑے ہونے والے چاند کی قسم کھا کر کہتا ہوں اسے آپ کے دل کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ امام بوصیری کے اس شعر، یہ 75واں شعر ہے قصیدہ بردہ شریف کا، اس کے تحت شارح قصیدہ بردہ امام خرپوتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے، میں یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حبیب بن مالک کا تعلق شام کے ساتھ تھا اور یہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثے اور مناظرے کی غایت سے مکہ میں آنے کی دعوت دی گئی تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی سوالات کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں۔ لہٰذا حبیب 12 گھوڑے سواروں کے ساتھ مقام ابطح پہنچا۔ ابو جہل اور مکہ کے عظیم لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے وہاں پر پہلے موجود تھے۔ حبیب نے ابو جہل کو بٹھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے متعلق پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معلومات لی کہ آپ ان کے لیے کیا کہتے ہیں۔ مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جادوگر کا لفظ استعمال کیا، کسی نے ساحر کا، مختلف لوگوں کی مختلف آرائیں رہیں۔ یہ سن کر حبیب نے کہا کہ میں اس شخص سے ملنا چاہتا ہوں جس کے متعلق تم یہ بات کہہ رہے ہو۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے لیے سرخ جوڑا اور سیاہ پگڑی لے کر حاضر ہوئے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیب تن کیا اور حبیب کے پاس جانے کے لیے چل پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی دائیں طرف اور سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے تھیں۔ حبیب نے آپ کو دیکھا تو آپ کے احترام میں کھڑا ہوا۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ کے چہرے انور پر جو نور برس رہا تھا، حبیب اس سے مرعوب ہو گیا۔ سب خاموش تھے، لوگوں پر رعب تھا۔ کچھ دیر کے بعد حبیب نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام نے جب دعوی نبوت کیا تو اس پر روشن دلائل پیش کیے جن کو معجزات کہا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ بھی ایسا کوئی معجزہ پیش کیجئے جسے دیکھ کر ہم اس بات کو جان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور دوسرا میرے دل میں ایک سوال ہے، اس کے متعلق بتائیے وہ سوال کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں چاند کو 2 ٹکڑے کر دوں تو تم مجھے اللہ کا نبی مانو گے؟ حبیب نے کہا یقیناً میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا، اور دوسری بات وہ جو کہ میرے دل کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس پر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اللہ کے محبوب، اللہ نے آج سورج، چاند، دن اور رات کو حکم دیا ہے کہ آپ کا کہا مانیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر چاند کو 2 لخت کر دیا اور اس کے بعد چاند کو دوبارہ جوڑ دیا، اور آپ نے فرمایا دوسرا سوال جو تیرے دل میں ہے وہ یہ ہے
کہ تیری ایک بیٹی ہے جو دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، جو دونوں ہاتھوں سے معذور ہے، جو دونوں آنکھوں سے معذور ہے، گویا کہ وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ میں اسے ٹھیک کر دوں، تو واپس نہیں لوٹے گا تو اپنی بیٹی کو صحت مند پائے گا، تیری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے۔ حبیب کھڑا ہو گیا اور وہ کہنے لگا میں ایمان لا کر کافر نہیں بنوں گا، سن لو میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے برحق نبی ہیں، انہوں نے میرے دل کی بات جان لی اور چاند کو دوشک کر دکھا دیا۔ حبیب جب واپس لوٹا اور اپنے ملک شام روانہ ہوا، جب اپنے محل میں داخل ہوا، اس کی وہی بیٹی کلمہ شریف اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھتی ہوئی آگے سے آ رہی تھی۔ حبیب نے پوچھا بیٹی یہ کلمہ تم نے کس سے سیکھا؟ اس نے کہا کہ سونے کے دوران میرے پاس کوئی آیا، آنے والے نے کہا کہ تمہارا باپ تو اسلام لا چکا ہے، اب تم بھی مسلمان ہو جاؤ اور میں تمہارے سارے اعزاز تمہیں صحیح سلامت واپس کر دیتا ہوں۔ میں خواب ہی میں ایمان لے آئی اور صبح ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا۔ یہ تمام واقعہ امام خرپوتی نے اس مقام پر نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات سے ہے۔ اس واقعے پر بہت سے اعتراضات وارد کیے جاتے ہیں، ان اعتراضات میں سے چند اہم اعتراضات کو لوں گا اور مختصر سے جواب دیتا ہوا آگے چلوں گا۔ اس پر کفار کا اعتراض تو یہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہی نہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں اگر تو وہ کافر ہیں تو وہ پہلے ہم سے اسلام کی حقانیت پر مناظرہ کریں کہ اسلام دین برحق ہے، جب وہ دین اسلام کو برحق مان لیں گے تو دین کی ہر بات مان لیں گے۔ لہٰذا کفار سے ہم معجزہ شق القمر پر مناظرہ نہیں کریں گے، ہم کفار سے اسلام کی حقانیت پر مناظرہ کریں گے۔ جب اسلام برحق دین ثابت ہو جائے گا تو اسلام کا ہر جز خود بخود ہی ثابت ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا بڑا معاملہ عیسائیوں کی طرف سے نظر آتا ہے، وہ اس معجزے کا انکار کرتے ہیں اور اس معجزے کو فقط مسلمانوں کی طرف سے ایک مبالغہ آرائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا کہتے ہیں۔ اور اعتراض یہ ہے کہ اس چاند ٹوٹنے کے واقعے کو کسی اور نے کیوں نہیں دیکھا، یا یہ چاند ٹوٹنا پوری دنیا میں نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ چاند ٹوٹنے کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مخصوص لوگوں کو دکھانا تھا انہوں نے تو دیکھا، اور ہر شخص ظاہری سی بات ہے کہ رات کے اس پہر میں آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ یہ علماء کے تمام جوابات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں اور بہت سے مقامات پر دن کی کیفیت ہوتی ہے، یعنی بعض مقامات پر اگر رات ہے تو دنیا میں بہت سے مقامات پر دن کی کیفیت ہے، وہاں پر دن کا معاملہ ہے، وہاں پر دن چڑھا ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ رات کو آسمان نہیں دیکھ رہے ہوتے، اپنے اپنے گھروں میں مستور ہوتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے دن کو سورج چڑھا ہو اور دن بھر کام کرنے والا شخص سارا دن سورج نہیں دیکھتا۔ لہٰذا اس بات کا انکار ان وسوسوں، ان ڈھکوسلوں کی بنیاد پر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس حدیث کو امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شرح ابن حاجب ہے اس کے حاشی میں کہا کہ یہ متواتر درجے کو پہنچی ہوئی احادیث ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ وہ معاملات ہیں جو صرف اور صرف مسلمان بیان کر رہے ہیں اور کوئی غیر مسلم بیان نہیں کر رہا، اس لیے ہم تسلیم نہیں کرتے، تو یہ اعتراض تو خود عیسائیوں پر بھی وارد ہوتا ہے، کیونکہ عیسائیوں نے جتنے بھی حضرت عیسیٰ کے معجزات بیان کیے، یہود یہی کہہ کر اس کا انکار کرتے ہیں کہ ان معجزات کی کوئی حقانیت نہیں، جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہیں وہ ان کے اپنے اصحاب نے بیان کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا کہ آپ کسی آسیب زدہ شخص کو اگر ہاتھ لگاتے تو وہ آسیب اس سے نکل کر دفع ہو جاتا، یعنی جنات اس کا جسم چھوڑ دیتے۔ لیکن یہودیوں کی طرف سے یہ ہے کہ یہ جنات کا بادشاہ باعلز بول کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرتا تھا۔ ایسے تمام معجزات جو تورات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے لیے زمین سے پانی کا نکلنا، آسمان سے پانی کا برسنا، یہ تورات کی شہادتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کر دے میں ان واقعات کو نہیں مانتا کیونکہ یہ صرف تورات کے اندر موجود ہیں، یہودیوں نے خود بیان کیے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو چونکہ وہ نبی مانتے ہیں اس لیے ان کی تائید میں انہوں نے یہ واقعہ گھڑ کر اس کتاب میں داخل کر دیا، یہ اعتراض تو پھر ان پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔
یہی اعتراض یہود کی طرف سے عیسائیوں پر ہے کہ جتنے واقعات عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بطور معجزات پیش کیے وہ تمام کے تمام واقعات ان کے اپنے اصحاب کے پیش کیے گئے واقعات ہیں. لہٰذا یہ کوئی اعتراض نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق ایک عالم کی سچائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار بھی صادق اور امین کہتے ہیں، تو پھر ایسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کیوں کر ممکن ہے؟ دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند توڑا، اور اس چاند توڑنے کا ذکر سورہ قمر میں بھی موجود ہے، اور قرآن اس وقت نازل ہو رہا تھا جب کفار موجود تھے. کسی شخص نے اس واقعے کا انکار کیوں نہیں کیا؟ کسی شخص کی طرف سے اس کی تردید منقول نہیں ہے کہ ہم نے چاند ٹوٹتے نہیں دیکھا اور ہم نے چاند کو دو لخت ہوتے نہیں دیکھا، لہٰذا یہ واقعہ جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ صحیح نہیں. قرآن کی تکذیب ان لوگوں کی طرف سے نہ پایا جانا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ قرآن کریم نے جو بات بیان کی وہ حقانیت پر مبنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند توڑا بھی ہے، کفار نے دیکھا بھی ہے، اور اس کو سحر سے تعبیر بھی کیا ہے، جس کی طرف قرآن نے اسی آیت مبارکہ کے اندر اشارہ کر دیا. وَإِن يَرَوْا آيَاتًا يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. جب اگر وہ کفار کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلے آنے والا طاقتور جادو ہے. اگر انہوں نے وہ معجزہ شق القمر دیکھا نہیں تو پھر اس پر سحر کا اطلاق کیسے کر دیا؟ اور جب سحر کا اطلاق کیا تو اس کا مطلب انہوں نے وہ معجزہ ہوتے دیکھا تھا، اسی لیے انہوں نے قرآن کریم فرقان حمید نے جو ان کے قول کو بیان کیا کہ یہ سحر مستمر ہے، یعنی ایک طاقتور جادو ہے. لہٰذا ان تمام شہادتوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کفار نے دیکھا بھی لیکن اس بات کی تردید نہ کر سکے، فقط یہ کہ یہ ایک جادو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے معجزات خارق العادت ہی ہوتے ہیں، جن کو اس وقت کوئی شخص بھی کرنے پر قادر نہیں ہوتا. اگر ایسے معاملات کا انکار کرنا شروع کر دیا جائے تو مردوں کو زندہ کرنا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ تھا، اس کو کیسے مانا جا سکتا ہے کہ ایک مردے کو اٹھا کر بٹھا دینا، مادرزاد اندھوں کو شفا دے دینا اور کوڑیوں کو شفا بخش دینا، ایک مٹی کے پرندے کے اندر پھونک مارنا اور اس میں جان پیدا کر دینا. وہ اللہ جو ان تمام امور پر قادر ہے، اپنے نبی حضرت عیسیٰ کو ان معاملات پر قدرت دینے پر قادر ہے، وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایسے امور پیدا کرنے پر قادر ہے جو خارق العادت ہوں اور عقلیں ان کو آسانی سے تسلیم نہ کر سکتی ہوں. اور ایک اور بات جو شارحین بخاری نے لکھی وہ یہ کہ چاند اللہ کی مخلوق ہے، اللہ جو چاہے اسے حکم دے اور جو چاہے اس کے ساتھ معاملہ فرمائے. باقی رہے اس پر فلسفیوں کے اعتراضات، ان کے لیے ہمارے علماء کرام نے اپنی تفاسیر میں بڑی سیر حاصل گفتگو کر دی ہے. دور جدید کے مفسرین نے ان تمام سوالات کو اٹھایا اور جواب دیا ہے. میں نے اختصار کے ساتھ یہود و نصارہ اور دیگر ایسے لوگوں کے اعتراضات کا جواب دیا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر کو نہیں مانتے. قرآن نے بھی اس کی گواہی دی ہے اور احادیث صحیحہ بھی اس کی تائید کرتی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا جو وقوع پذیر ہوا اور دیکھا گیا. اور دوسری لطف کی بات یہ ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. حضرت انس بن مالک کی جو حدیث میں نے پڑھی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کیا کہ آپ ہمیں چاند توڑ کر دکھائیں. تو معلوم ہوا کہ کفار اگرچہ کافر ہیں لیکن اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کی حکومت آسمانوں پر بھی چل رہی ہوتی ہے. اگر یہ نبی ہوئے تو چاند توڑ کر دکھائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا تھا کہ میرے دو وزیر آسمانوں پر ہیں، میرے دو وزیر زمینوں پر ہیں، یعنی میری حکومت آسمانوں پر بھی ہے، میری حکومت زمین پر بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کے لیے سورج کو بھی واپس لوٹایا، جیسا کہ اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم کی عظمتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.